السلام علیکم۔ آج میں آپ سے شب معراج کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ شیئر کرنے والی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، چھت پر فرشتے آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے چھت کے اوپر سے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑ دی۔ حضرت جبرائیل آ گئے۔ نبی پاک کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آگے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں ان کو کیسے جگائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں۔ حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھیں سوئی ہوتی ہیں لیکن میرا دل تو ہر وقت جاگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سوتے تھے؟ زمین پر سوتے تھے، زمین پر آرام کر رہے تھے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام جھکے، اتنا جھکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہی چوم لیے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے سر پر تاج پہنا ہوا تھا اور تاج پر موتی لگے ہوئے تھے۔ وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ اٹھایا نبی کو، فرمایا یا رسول اللہ، رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے براق پر بٹھانے لگے۔ خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا تھا اور بجلیوں سے بنا ہوا تھا۔ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کے قدم جاتا تھا۔ نبی کریم فرمانے لگے کہ جب مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا، کہا میں نہیں بیٹھتا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جب میرے امتی قبروں سے نکلیں تو ان کو بھی براق عطا کیا جائے، پہلے وعدہ کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں وہیں کھڑا تھا تو اللہ نے کہا چل وعدہ کر لے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو ان کو بھی براق عطا کر دوں گا۔ نبی فرماتے ہیں میں براق پر بیٹھا، سفر شروع ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے۔ فرمایا کہ میں چھٹے آسمان پر گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے۔ کہتے پھر میں آگے بڑھا، مسجد اقصیٰ میں پہنچا، سارے نبی اکٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا۔ حضرت جبریل نے اذان پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی۔ جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جتنے بھی پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں، اللہ کی رضا بھی یہی ہے۔ فرمایا پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ مومنوں کا کعبہ بیت اللہ ہے زمین پر، اس کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ میں وہاں گیا، فرشتوں نے کہا یا اللہ اپنے حبیب کہیے 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دیں۔ فرشتوں کی جماعت کرائی، 7ویں آسمان پر گئے تو جبریل علیہ السلام رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ نبی پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تم جا نہیں سکتے تو تم مجھے اپنی کوئی خواہش ہی بتا دو۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے گی تو میں پل صراط کے نیچے اپنے پر کھولنے کی اللہ سے اجازت چاہتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جہاں سے حضرت جبریل بھی رہ گئے پیچھے۔ فرمایا رستے میں میں نے بڑا کچھ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، فرشتے دیکھے، حور عین دیکھی، بڑا کچھ دیکھا۔ نبی پاک نے فرمایا میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا۔ اللہ نے فرمایا میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں۔ اب رب کریم کو سارا کچھ پتہ ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں کیا نہیں ہے میرے پاس؟ میں عاجزی لایا ہوں، نبی پاک نے فرمایا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ حبیب کچھ مانگ لے، نہ حسن کی بات کی، نہ حسین کی بات کی، نہ فاطمہ کی بات کی، نہ علی کی بات کی، نہ عمر کی، نہ عثمان کی۔ نبی پاک نے فرمایا اے اللہ تو میرے گناہ گاروں کی بات کر، وہ بھول جائیں گے، بھٹک جائیں گے، اے اللہ غلطیاں کریں گے، تو کیا کرے گا؟ رب کریم نے کہا اے محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں۔ فرمایا میرے حبیب تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا مولا مجھے سفارش کا حق عطا کر، تو مجھے اجازت دے میں کہتا جاؤں تو معاف کرتا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میں سفارش کرتا جاؤں گا، اللہ پاک میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، فرمایا اے اللہ مجھے واپس جانا ہے، اپنی امت کے لیے جانا ہے۔ فرمایا میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کر آیا ہوں۔ سارے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ فرمایا تم سب مل کر مجھے دیکھ لو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا۔
فرمایا جب میں اللہ سے ملا تو اللہ پاک نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، رب کریم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا اور جو کچھ آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا۔ اللہ نے اپنے علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دیں۔ معراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی۔ سب سے بڑا غیب تو اللہ خود ہی ہے، اور جس نے اللہ دیکھ لیا تو پھر پیچھے رہ کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، نمازیں کتنی لائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو 50 نمازیں لے کر آ رہا تھا، لیکن رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ فرمایا یہ زیادہ ہیں نبی پاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور ہمارے لیے 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میرا محبوب تو کچھ کہے گا نہیں۔ 9 پھیرے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کم کراتے کراتے، اور آخر میں صرف 5 نمازوں کا ہمیں تحفہ ملا۔